معیار بدل دیا۔ تو چونکہ آج کا یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، اکثر آنے والے پوچھتے ہیں وہ جی لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، رزق باندھ دیا، لوگوں کو کیوں چھوٹا خدا بناتے ہو؟ اگر اللہ رب العزت رزق دینا چاہیں، ساری دنیا کے انسان جمع ہو کر اس کو بند نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ رزق نہ دینا چاہیں، ساری دنیا کے انسان مل کر رزق دے نہیں سکتے۔ جب رزق کا پروردگار نے ذمہ لے لیا، پھر اتنی فرسٹریشن کس بات کی؟ مومن کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، اس کو تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے رزق کے لیے ہاتھ ہلانے ہیں، حرکت کرنی ہے، اور اس حرکت میں میرے مولا نے برکت دینی ہے، جو میرا حصہ ہے وہ مجھے ملے گا۔ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی ملے، مصافحہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں کے اوپر گٹے پڑے ہوئے ہیں، بہت سخت ہتھیلیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں مزدور ہوں، پتھر توڑتا ہوں، وہی میرا ذریعہ معاش ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے محنت مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت شریعت ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے، اہل خانہ کی ضروریات کے لیے انسان اگر قدم اٹھاتا ہے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ فرمایا کہ یہ شخص اللہ کا دوست ہے، القاسب حبیب اللہ۔ چنانچہ دین اسلام نے اعتدال کا سبق دیا۔ فرمایا دیکھو، دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان اتنا عبادت میں لگ جائے کہ دنیا کو خیر باد کہہ دے۔ فرمایا یہ رہبانیت ہے اور منع ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اور دوسرا، انسان اتنا دنیا کے پیچھے لگ جائے کہ روٹی، کپڑا اور مکان اس کو زندگی کا مقصد ہی بنا لے۔ فرمایا یہ اباحیت ہے اور یہ بھی منع ہے۔ اعتدال کا راستہ اپناؤ، ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کاج کرو۔ چنانچہ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ اپنی روزی کے لیے کسی دوسرے شہر کا سفر کرنا چاہتے تھے، اپنے دوست احباب سے مل کر وہ چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد واپس اپنے شہر میں، ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، شقیق کیا ہوا؟ کہنے لگے میں راستے میں تھا، ایک معذور چڑیا کو دیکھا، زخمی چڑیا کو جو اڑ نہیں سکتی تھی۔ ایک صحت مند چڑیا اس کے پاس آئی اور اس کے منہ میں دانا تھا، اس نے آ کے اس کے آگے ڈالا اور معذور چڑیا نے کھا لیا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ جو پروردگار معذور چڑیا کو رزق دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے گا۔ تو میں وہاں سے واپس آ گیا۔ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، معذور کا وتیرہ نہ اپناؤ،
طاقتور بن کر محنت کرو، کماؤ، خود بھی کھاؤ، اللہ کے بندوں کو بھی کھلاؤ۔ تو شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ معذور بن کے بیٹھے رہو، پڑے رہو۔ جوان العمر انسان ہو اور دن کے 2 بجے تک اس کی نیند ہی پوری نہ ہوتی ہو، شریعت نے کہا فریضۃ بعد الفرائض، حلال رزق کو کمانا یہ بھی فریضہ ہے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اتنا بھی نہ اس میں لگ جانا کہ نمازیں ہی قضا کر بیٹھو، تم کہو مجھے نماز کی فرصت ہی نہیں۔ تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے، اعتدال کا راستہ دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیٹ کا مسئلہ زندگی تک کا ہی نہیں، قبر کے بعد کا بھی ہے۔ پیٹ کا مسئلہ زندگی تک محدود نہیں، زندگی کے بعد بھی پیٹ کا مسئلہ ہوگا۔ اگر نافرمانی کر کے دنیا میں رہے، جو بندہ جہنم میں پہنچا تو وہاں کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم۔ کیا پینے کو ملے گا؟ غسلین۔ تو کھانے پینے کی ضرورت تو وہاں بھی۔ تو دنیا کی مختصر زندگی کو نافرمانی میں گزار کر اپنے لیے آخرت کے عذاب کو واجب کر لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو رزق کے معاملے میں انسان حرام اور حلال کا خیال رکھے۔ پیٹ تو انسان کا اتنا چھوٹا 2 روٹی سے بھر جاتا ہے، یا تو پیٹ اتنا بڑا ہوتا کہ کھاتے کھاتے بھرتا ہی نہ، اور پھر فکر مند ہوتا تو چلو اور بات تھی کہ برتن بہت بڑا، جتنا بھی کھانا سامنے رکھ دو 2 روٹی سے زیادہ کھا نہیں پاتا، زیادہ کھائے گا تو اگلے دن ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ جانوروں کے پیٹ تو بہت بڑے، ہاتھی کو دیکھو ٹنوں کے حساب سے سبزہ کھاتا ہے،